ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون صدق اللہ العظیم۔ کلام مقدس قرآن مجید کا 20واں پارہ ہے۔ اللہ رب العزت کا اس پارے کے شروع میں ہی فرمان ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کیا کوئی ہے جو مطلب کہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ تمہاری مشکل وقتوں میں دعا کو سنتا ہے؟ جب تم بڑی مصیبتوں میں پھنس جاتی ہو، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو کون ہے جو اس وقت تمہاری دعا سنتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تم سے تمہاری وہ مصیبت تم سے دور کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بڑے تھوڑے لوگ ہیں جن کو یہ نصیحت سمجھ آتی ہے، جن کو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں، جو نصیحت پکڑتے ہیں، اس سے بڑے تھوڑے لوگ ہیں۔ مطلب کیا ہے میرے بھائیو؟ بالکل آسان سی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو تم پکارتے ہو اور وہ تمہاری مدد کرتا ہے، ایسا کوئی ہے تو دکھاؤ۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کا کوئی اور ایسا ہے جو اللہ کی برابری کا ہو، مشکلیں دور کرنے والا ہو، دعاؤں کو سننے والا ہو، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہو؟ تو جب کوئی نہیں ہے تو پھر کیوں ایسا کرتے ہو؟ اور جو تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں پھر بھی اللہ کے علاوہ کوئی کسی قبر پہ جا کے دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی کسی بت کے سامنے ہے، کوئی کسی کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی کسی کے سامنے، تو فرمایا کہ حقیقت میں ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر ان کو خدا بنایا ہوا ہے، اسی لیے تو ان کے در پہ جا کے جھکتے ہیں، اس لیے تو ان سے مانگتے ہیں، غیب میں ان کو پکارتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کو معبود اور معبود برحق نہیں سمجھتے، بلکہ یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود سمجھتے ہیں، کسی اور کو جو فوت ہو چکا ہے یا زندہ ہے یا جیسے بھی ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، یہ بہت بڑا شرک ہے، یہ تو ایسے ہے جیسے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا ماننے والی بات ہے۔ تو قلیلا ما تذکرون، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب مصیبتوں سے میں نکالتا ہوں، خوشحالیاں میں تمہیں دیتا ہوں، تو پھر بھی تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ بڑے تھوڑے لوگ ہیں جن کے پلے یہ بات پڑتی ہے یا جن کو سمجھ آتی ہے۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے خاص کر کے محفوظ فرمائے، کیونکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اسی بارے میں آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ قصص ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف واقعات بیان کیے ہیں، اور خاص کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، ان کی پیدائش سے لے کر آخر تک مختلف انداز میں اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے اس واقعے کو، بنی اسرائیل کو، فرعون، حامان، قارون، ان سب کا تفصیلاً یہاں ذکر ہے، ان سب کی ہلاکت کا بھی ذکر ہے۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فرعون نے ایسی سرکشی اختیار کر رکھی تھی کہ اس نے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور ایک گروہ ایسا تھا جس کو انتہائی کمزور جانا جاتا تھا، اور وہ تھے بنی اسرائیل بیچارے۔ غلامی سے بھی بدتر زندگی تھی، جب چاہیں جس بھی بنی اسرائیل کو چاہیں قتل کر دیں، جتنا مرضی ظلم کریں، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ حتیٰ کہ اس کو جب اس کے حواریوں نے اس کو بتایا فرعون کو کہ ایک بچہ تمہاری ہلاکت کا سبب بنے گا، تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، اور وہ بچہ جو ہے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہے، تو اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی بچے پیدا ہوں آج کے بعد ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہی الفاظ ہیں، یذبحون ابناءہم، جس گھر میں بنی اسرائیل کے جس گھر میں لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا تھا۔ ویستحیی نساءہم، اگر بچی پیدا ہوتی تو اس کو کچھ نہیں کہتے تھے۔
وہ اس لیے کہ یہی بچیاں بڑے ہو کر ہماری نوکری کریں گی، ہمارے گھروں کے کام، باہر کے کام، یعنی نوکر و ملازموں جیسا ان کے ساتھ سلوک، ملازم نہیں غلام سے بھی بدتر زندگی تھی ان کی، تو وہ قتل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو بھی اللہ کون کہے، یہی تو اللہ کی قدرت ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا ہو رہے ہیں، اور پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، ایک بڑا تفصیلی واقعہ ہے، آخر وہ فرعون کے گھر میں، اس کے محل میں پرورش پا رہے ہیں، یعنی کہ جس بچے کو مارنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اس نے بنی اسرائیل کے پتہ نہیں ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا، وہ بچہ فرعون کے اپنے گھر میں پرورش پا رہا ہے اور بڑی شاہی زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ نے بھی تو کہا ہوگا نا کہ تو بچوں کو قتل کر رہا ہے، میں تیرے گھر میں پال کے دکھاؤں گا جو تیری تباہی کا سبب بنے گا، موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی، بڑے عالیشان انداز میں۔ تو مختصر یہ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہلاکتیں بیان کی ہیں کہ فرعون، حامان، قارون، انہوں نے بڑا ظلم زیادتیاں کی لوگوں پر، انجام ان کا کیا ہوا؟ ہلاک ہوئے۔ ہلاکت مقدر ہے ظالم کا، وہ جتنا بھی ظلم میں بڑھ جائے آخر اس نے ہلاک ہونا ہی ہونا ہے۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام، آگے اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جوانی میں تھے اور ایک وہ فرعونی جو تھا وہ ظلم زیادتی کر رہا تھا بنی اسرائیلی پر، اس کو مار رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارا اور وہ موقع پر ہی مر گیا، فوت ہو گیا، قتل ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اب پوری جو فرعونیت خلاف ہوگی موسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، بڑا لمبا سفر کیا، مدین کے علاقے میں پہنچے، بڑا لمبا سفر، تھکے ہوئے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے۔ وہاں پر شعیب علیہ السلام کی بچیاں جو بکریاں چرا رہی تھی، ان کی بکریوں کو پانی وہ نہیں پلا سکتی، ان کو پانی پلایا، اور خود کو بڑی شدید بھوک اور پیاس تھی، حالانکہ چاہتے تو ان بکریوں کا دودھ لوگ عام گھروں میں استعمال کرتے تھے، باہر بھی لوگ استعمال، مسافروں کو بھی دیتے دودھ، تو آپ ان کو کہہ سکتے تھے مجھے بھوک لگی، لیکن نہیں کہا۔ یہ پورا کام جو ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے خدمت کی ہے ان جانوروں کی، اور یہ کرنے کے بعد وہ اپنی بکریوں کو لے کے چلی گئی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ جو بھی بھلائی آپ عطا کریں میں بڑا ضرورت مند ہوں، دشمن میرے پیچھے ہیں، رہنے کے لیے جگہ کوئی نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی کوئی نہیں ہے، پینے کے لیے کوئی چیز، یعنی کہ کوئی سہارا نہیں ہے میرے پاس، دنیاوی اعتبار سے تو بے سہارا، ایک تو ہے میرے اللہ۔ تو اللہ سے جب سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے، لگی تو بھوک تھی نا، اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے گھر بھی دیا، کھانا بھی دیا، کاروبار بھی دیا، اور پھر گھر والی بھی دی، اور پھر اسی جگہ سے واپسی پر اللہ نے نبوت بھی عطا کی۔ تو محترم بھائیو، جب اللہ سے ہم تعلق مضبوط کریں گے نا تو کسی حال بھی اللہ ہم کو پسپا نہیں ہونے دے گا، محروم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ شرط یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق انتہائی مضبوط، سب سے زیادہ مضبوط تعلق اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ کتنے بھی در کھلے ہوں، کہیں کہیں سے بھی امید ہو، 100% امید ہونے کے باوجود بھی ہماری صدا جب بھی لگے گی صرف اللہ کو لگے گی کہ یا اللہ میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے انداز میں مدد کرتے ہیں، اور اتنی اچھی مدد کرتے ہیں کہ جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو کسی مشکل کام میں ہے، کسی بھی مسئلے کا سامنا ہے آپ کو، انتہائی مشکلات میں گرے، کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہے نا، اللہ کے در کو نہ چھوڑیں، ایسے انداز میں اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے کہ ہم نے اتنا سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایسی بھی مدد ہو سکتی تھی، اتنے اچھے انداز میں اللہ مدد کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا واقعہ بیان کیا۔ قارون یہ بھی اسی دور کا تھا، اور اس کے پاس بڑا پیسہ تھا، مسلمانوں کو بہت تنگ کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی بہت مخالفت کرتا تھا، بڑا امیر تھا، پیسہ بہت زیادہ اس کے پاس، مال و دولت بہت زیادہ تھی، بڑے بڑے خزانوں کا مالک۔
تو ظلم زیادتیاں کرتا تھا، ناجائز پیسے کا استعمال کرتا تھا۔ تو لوگوں نے سمجھایا قارون کو کہ یہ دیکھو اللہ کی عطا ہے تم پر، اللہ نے تم کو دیا ہے، تو تم زمین میں فساد کیوں برپا کرتے ہو، ظلم زیادتیاں کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا یہ کہاں سے تم لوگ بار بار کہتے ہو اللہ نے دیا اللہ نے دیا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میں نے اپنے علم کی بنا پہ حاصل کیا ہے۔ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا بھائی اپنا تجربہ ہے، اپنی محنت ہے، اپنی کارکردگی ہے، اپنی ذہانت ہے، اپنا ہنر ہے، اپنا فن ہے، اس لیے پیسہ کمایا ہے۔ تو میرے بھائیو، اپنی محنت سے اگر کوئی کامیاب ہوتا نا تو یہ جتنے بیچارے غریب ہیں وہ امیروں سے زیادہ محنت کرتے ہیں، لیکن اللہ جس کو جتنا عطا کرنا چاہتا ہے اتنا ہی عطا کرتا ہے۔ لیکن اس کے بعد پیسہ بہت تھا، جب اس کے بعد پیسہ بہت تھا تو کچھ مسلمان جو کمزور ایمان والے تھے، اب وہ بھی قارون کو دیکھ کر اللہ کے حضور دعا کرنے لگے۔ اس کو دیکھ کر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی قارون کی طرح مال عطا کر دیں، وہ تو تیرا دشمن ہے، تیرے نبی کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، اور ہم تو تیرے ماننے والے ہیں، ہمارے پاس غربت ہے، ہمارے پاس پیسہ کم ہے، ہمارے پاس سہولتیں کم ہیں، قارون کے پاس زیادہ ہے۔ تو اہل علم لوگ جو تھے وہ ان کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو ایسے نہیں کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کے حضور شکوے اچھے نہیں ہیں، جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر کرو، جتنا دیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے کس کو کتنا دینا ہے۔ لیکن وہ یہی اللہ کو کہتے رہتے تھے کہ یا اللہ ہمیں بھی دے، قارون کی طرح ہمیں بھی دے، ہمیں بھی دے۔ لیکن قارون اپنی بدعمالیوں پر بضد تھا، لگا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب قہر اور عذاب نازل ہوا قارون پر تو ہوا کیا تھا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے قارون کو، اس کے خزانوں کو، اس کے پورے محل کو، اللہ نے اس قارون کو زندہ زمین میں دنسا دیا۔ بڑی دردناک موت ہوئی اس کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہا فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اب کہاں ہے وہ جماعت، ذرا لاؤ تو صحیح۔ کوئی تھا جو قارون کو بچا سکتا یا اس کی مدد کر سکتا تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ جب اللہ کے اور اللہ کے نبی کے مخالف چلو گے نا تو پھر اللہ کا عذاب ایسے انداز میں آئے گا۔ قارون نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا اتنا بڑا محل، میرے خزانے، سارا کچھ میں برباد ہو جائیں گے، ایک لمحے میں برباد ہو جائیں گے۔ اب جب یہ منظر وَأَصْبَحَ الَّذِي تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، وہ لوگ جو کل تک دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں بھی قارون کی طرح مالدار کر دے، ہمیں بھی امیر بنا دے، وہ سارے کیا کہہ رہے تھے؟ وہ سارے اللہ کے حضور دعائیں کر رہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے جتنا ہمیں دیا ہم اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اگر تو نے ہمیں قارون کے جتنا دیا ہوتا تو جو قارون کا انجام ہے وہی ہمارا انجام ہونا تھا۔ قارون کی طرح کا ہم مانگتے تھے نا، تو اگر اتنا آ جاتا تو انجام یہ اتنا برا تھا۔ یا اللہ تو نے جس حال میں رکھا ہے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے خوش رہنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے، شکوے نہیں۔ آج کل ہوتا ہے کہ اکثر شکوے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی ہیں نا، کوئی ایک نعمت اللہ نے دے کے واپس لے لی ہے نا تو شکوے شروع ہو جائیں گے۔ کسی کو اللہ نے اولاد دے کے واپس لے لی، کسی کو اللہ نے مال دے کے واپس لے لیا، کوئی بھی چیز اللہ نے دے کے واپس لے لی۔ بھائی جب اللہ نے نہیں دی تھی تب بھی زندگی جی رہے تھے، اللہ نے دی ہے تو شکر ادا کرو، اللہ نے واپس لے لی ہے تو صبر کرو، اور اس کے بعد جو کچھ بچا ہوا ہے اس پہ شکر کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، جو بندہ جتنا شکر کرتا ہے نا اتنا میں زیادہ دیتا ہوں اس کو، اور جو جتنے شکوے کرتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جتنا ہے اس پر اللہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کریں، بار بار اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ مزید اور عطا فرمائیں گے۔ اور اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیان دیا ہے، بڑا وضاحتی بیان۔ سورہ عنکبوت شروع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے کہ بس انہوں نے ایمان کا دعویٰ کر دیا ہے، مومن بن گئے ہیں، اللہ پر ایمان لے آئے ہیں تو اب وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ ایسے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، میں آزمائش نہ کروں، بغیر آزمائش کے جنت تو کسی کو ملنی نہیں ہے۔ جنت کوئی میرے بھائیو معمولی اور سستی چیز نہیں ہے،
جہاں ہمیشہ کی زندگی، کوئی دکھ تکلیف بیماری نہیں ہے اور نعمتیں اتنی کہ جن کا شمار نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ فری میں تو نہیں دینے والے۔ یہ تو اللہ نے قرآن مجید میں کیا دیا، احسب الناس ان یترکوا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بس مومن بن گئے اور جنتی ہیں، وہم لا یفتنون، آزمائش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں آزمائش کروں گا، زندگی کے کسی موڑ پر کسی نہ کسی انداز میں تمہاری آزمائش ہوگی، بس یاد رکھنا اس آزمائش میں کہیں ناکام نہ ہو جانا، شکر کا دامن نہ چھوڑنا۔ بہت زیادہ مصیبتیں بھی آ رہی ہیں تو صبر کا دامن نہ چھوڑنا، میرے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ کبھی نہ جانا، پھر تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم نے شکر چھوڑ دیا یا صبر چھوڑ دیا یا میرے در کو چھوڑ دیا، ناکامی، خسارہ تمہارا مقدر بن جائے گی۔ تو محترم بھائیو، زندگی میں اونچ نیچ ہوتی ہے، آزمائش تو اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کب کریں، کس وقت کریں، کتنی اللہ تعالیٰ آزمائش کریں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو ہمیں تو سب سے پہلے اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ ہی رکھے، لیکن جب کبھی آزمائش آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔